بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 166 میں کتاب الآداب فصل اول سے حدیث نمبر 4628 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں اس حدیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الآداب، آداب کا بیان۔ آداب یہ جمع ہے اور اس کا مفرد ادب ہے۔ ادب ہر اس قول اور فعل کا نام ہے جس کو اچھا اور قابل تحسین کہا جائے۔ بعض نے ادب کی تعریف کچھ یوں کی ہے: الادب هو اعطاء كل شيء حقه ووضع كل شيء موضعه، یعنی موقع محل کے پیش نظر ہر چیز کو اس کا جائز مقام دینا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا نام ادب ہے۔ ادب کا مفہوم چونکہ بہت وسیع ہے، اس لیے یہ انسانی زندگی اور انسانی تہذیب کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آداب کے ضمن میں زندگی سے تعلق رکھنے والی مختلف احادیث اس باب کے اندر آئیں گی۔ ادب کے ضمن میں سلام کا باب بھی ہے، اس کے بعد استئذان کا باب ہے، پھر مصافحہ اور معانقہ کا باب ہے، پھر باب القیام ہے، اس کے بعد عطاس اور تصاحب کا باب ہے، اس کے بعد باب الضحک ہے، پھر باب الاسامی ہے، اور اس کے بعد باب بیان الشعر ہے، اور اس کے بعد کتاب الرقاق تک تمام ابواب یہ کتاب الآداب کے ماتحت ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کے اندر جو باب ہے وہ باب السلام ہے۔ سلام کا بیان ہے۔ سلام یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یعنی وہ اللہ جو ہر عیب اور ہر نقص اور کمزوری سے پاک اور محفوظ ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں سلام کی ابتدا ہوئی۔ اس وقت چونکہ مسلم و غیر مسلم نے پہچان کی ضرورت تھی، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہتا تھا السلام علیکم، یعنی میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو وہ جواباً کہتا وعلیکم السلام، یعنی میری طرف سے بھی تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ گویا ابتدا میں سلام کوڈ نمبر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، پھر شریعت نے اس کو عام کر کے تمام مسلمانوں کے لیے مشروع کر دیا۔ اب سلام کا پورا مفہوم اس طرح ہے کہ السلام علیکم کہنے والا دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں ہر قسم ظاہری باطنی مصائب سے محفوظ رکھے۔ جواب دینے والا بھی آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، یہی مفہوم وہ ادا کرتا ہے۔ اب دونوں طرف سے ایک دوسرے کی سلامتی کی ضمانت بھی دے دی گئی اور دعا بھی ہو گئی۔ اسی مفہوم کے پیش نظر پہلے زمانہ میں حکام جب کسی مجرم کو سزا دینا چاہتے تھے تو وہ سلام کے جواب میں کہتے تھے لا سلام ولا کلام، یعنی میں تجھے سلامتی کی ضمانت نہیں دیتا۔ آج کل چونکہ حکام جاہل ہیں اس لیے وعلیکم السلام بھی کہتے ہیں اور پھر گالی دے کر سزا بھی دیتے ہیں۔ یہ لوگ سلام کے مفہوم سے بالکل ہی جاہل ہیں۔
اور جاہل حیوان لا یعقل ہی ہوتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، اگرچہ اس واجب سے یہ سنت افضل ہے۔ فاسق و فاجر کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، ہاں اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اسی طرح غیر مسلم کا معاملہ ہے کہ ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے مگر سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ پھر سلام کے اصول میں سے چند اصول اس طرح ہیں کہ کم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو سلام میں پہل کریں، اسی طرح چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کے سلام میں پہل کریں، کھڑے لوگوں کو چاہیے بیٹھے ہوئے کے لوگوں کو سلام کریں، اسی طرح گاڑی وغیرہ پر سوار آدمی کو چاہیے وہ پیدل آدمی کو سلام کرے، ہر آنے والے شخص کو چاہیے وہ مقامی مجلس کے لوگوں کو سلام کے اندر پہل کرے۔ جو لوگ کھانا کھانے میں مشغول ہوں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کرنے والا اپنے سلام کے جواب کا منتظر رہتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کھانے والے روٹی کھانے کی وجہ سے سلام میں سستی کریں تو یہ شخص ناراض ہو جائے گا۔ ہاں اگر سلام کرنے والا بھوکا ہو تو وہ سلام کر سکتا ہے، اس کے سلام کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا یہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ پیشاب پاخانہ یا کسی جہری گناہ میں آلودہ شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح تلاوت و اذکار یا مطالعہ و تکرار میں مشغول اشخاص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں سلام کرنا جائز نہیں وہاں سلام سننے والوں پر جواب دینا بھی لازم نہیں۔ فقہائے کرام نے اشعار کے ایک طویل قصیدہ میں ان تمام مواضع کو ذکر کیا ہے جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ فقہ کی کتابوں شامی وغیرہ میں وہ قصیدہ مکتوب ہے، اسے لازمی پڑھنا چاہیے۔ آئیے طلبہ کرام آداب اور سلام کے مختصر سے تعارف کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی فصل اول کی پہلی حدیث کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينكش بعده حتى الآن متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے، ان کی لمبائی 60 گز کی تھی۔ جب خدا نے ان کو بنایا تو ان سے فرمایا کہ جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو، اور وہ جماعت فرشتوں کی جماعت تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، جو وہ جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حکم خداوندی کی تعمیل میں فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا گویا آدم کے سلام کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا لفظ فرشتوں نے زیادہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پس جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر ہوگا، بھی این طور کہ اس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی۔ پھر حضرت آدم کے بعد لوگوں کی ساخت برابر کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ مقدار کو پہنچ گئی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔
گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرشتوں کو سلام کیا اعلیٰ صورتی ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اس حدیث کے سمجھنے میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، لہٰذا کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین کے طرز پر یہ کہا جائے گا ما یلیق بشانی ہی، یعنی جو اللہ کے شایان شان ہو ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض علماء نے اس حدیث کے مفہوم میں یہ تعویل کی ہے کہ سورہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ اچھے صفات ہیں جن صفات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جیسے حی، عالم، کریم، بصیر، متکلم۔ گویا انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ اس توجیہ میں بصورتی ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی اور صورت سے صفت مراد ہوگی۔ تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ بعض علماء نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ہی کی صورت پر بنایا، یعنی جس صورت پر حضرت آدم کو بنایا وہ آدم ہی کی قسمت میں تھی۔ آدم اپنی نظیر آپ تھے، کسی اور کی صورت کا نمونہ نہیں تھے۔ جس طرح بعض بچے نہ باپ کی شکل میں ہوتے ہیں نہ ماں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو مائیں کہتی ہیں کہ یہ اپنی شکل پر پیدا ہوا ہے۔ اس تعویل کے پیش نظر بصورتی ہی میں ضمیر حضرت آدم کی طرف لوٹے گی اور مطلب وہی ہوگا کہ آدم اپنی نظیر آپ تھے۔ اس حدیث کے مفہوم میں چوتھا قول یوں پیش کرتے ہیں کہ بعض علماء نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے صورت اور مجسمہ کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مرحلہ وار پیدا نہیں کیا کہ پہلے نطفہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر رحم اور پھر تخلیق۔ اس طرح نہیں ہوا، بلکہ ابتدا ہی میں مکمل صورت تھی کہ آپ 60 گز کے قد پر تھے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے بعد انسان کم ہوتا گیا، اب 2.5-3 گز رہ چکا ہے۔ پھر جب انسان جنت میں داخل ہوں گے تو 60 گز کے پورے ہوں گے۔ بہرحال حضرت آدم نے فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا۔ وہی طریقہ اولاد آدم میں آج تک چلا آ رہا ہے جو اس وقت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، باقی انسان وحوش و طیور میں شامل ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ شرعی گز کم و بیش 2 بالشت کا ہوا کرتا ہے۔